بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص، کوئی مومن، عبد مومن ایسا نہیں ہو سکتا جس کا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کی اس کو عادت ہو۔ ہر شخص، ہر مومن وہ کسی نہ کسی گناہ میں اس کا ابتلا ہوگا۔ الفینۃ بعد الفینہ، یا تو وقتاً فوقتاً اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، وہ اس میں ابتلا ہوگا اس کو، او ذنب و مقیم علیہ، یا پھر اس گناہ پہ وہ دوام کر رہا ہوگا۔ لا یفارق حتی یفارق، اس گناہ سے جدا نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہی جدا ہو جائے، یعنی دنیا سے رخصت ہونے تک۔ بے شک مومن پیدائشی مفتن ہے، آزمائش میں اور فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے پیدائشی طور پہ اس کو ایسا بنایا ہے، خلقتاً، فطرتاً، پیدائشی اعتبار سے یہ آزمائش اور فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ تواباً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو فطری طور پر، خلقی طور پر تواب بھی بنایا، بہت جلدی یہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ دونوں اللہ نے اہلیت اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔ نسیاً، مومن کو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً بہت زیادہ بھولنے والا پیدا کیا ہے، جسے اردو میں بھلکڑ کہتے ہیں، جو بہت زیادہ بھولتا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس بھول میں ہی پڑا رہے، اذا ذکر ذکر، جب اس کو نصیحت کی جائے تو نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ بہت عجیب و غریب حدیث ہے اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو حدیث، کتاب سے حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ مجلس چونکہ مختلف ہمارے فضلاء کے ہمارے گروپ بنے، اس میں بھی چونکہ یہ مجلس شیئر ہوتی ہے، ہمارے کسی فاضل نے پوچھا ہے کہ کون سی کتاب ہے جس سے حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے العمل الصالح، العمل الصالح خیر الزاد و خیر الرفیق لیوم المعاد۔ یہ ایک پرانی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے مصنف نے، جو اس کے مصنف اور محقق ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں آئے گی، اس میں صحیح حدیث ہوگی یا حسن ہوگی۔ اس لیے اس کو بیان کرنے میں مجھے یہ تردد نہیں ہوتا، میں کسی بھی صفحے سے حدیث پڑھ لیتا ہوں، اور اس کا میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ عام آدمی بھی کوئی بھی حدیث بیان کر لے، اور ایک عالم اور فاضل وہ بھی کوئی بھی حدیث بیان کر لے، تو حدیث تو صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، شاذ بھی ہوتی ہے، معلول بھی ہوتی ہے، اور موضوع بھی ہوتی ہے۔ من گھڑت حدیثیں بہت ہوتی ہیں، بعض حدیثیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کئی اس میں تو بر صغیر میں بڑا المیہ ہے، حدیث کو بیان کرنے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے، نہ علماء احتیاط کرتے ہیں، اور عام لوگ تو ویسے ہی ان کو پتہ ہی نہیں کہ احتیاط کیا چیز۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، یا اس کی گناہ میں ابتلا وقتاً فوقتاً ہوگا، یا پھر اس گناہ کے پر باقاعدہ وہ مبتلا ہوگا، اس میں اس کو کرتا رہے گا دوام کے ساتھ۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ احتساب کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ فرض ہے، ضروری ہے۔ انسان دیکھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے گی، احتساب ہو جائے گا اپنا۔ دوسرے کی مایوسی نہیں ہوتی، کبھی گناہ میں ابتلا ہو گیا تو مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو ہر عبد مومن کہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی گناہ میں ابتلا اس کا ہو سکتا ہے، اس لیے گناہوں کی وجہ سے نیکیاں چھوڑ دیں، کام چھوڑ دیں، چلنا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً، فطرتاً، ان کے اندر چار صفات رکھی۔ ایک یہ کہ وہ بہت جلدی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، آزمائش میں پڑ سکتا ہے، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، جاہ کا فتنہ ہو، شہوت کا فتنہ ہو، نفسانیت کا فتنہ ہو۔ اس لیے کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑھ گیا ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ جو چیز خلقتاً ہوتی ہے، فطرتاً ہوتی ہے، اس میں بہت جلدی ابتلا ہوتا ہے، تو اپنے اوپر بھروسہ کر لینا، عجب میں مبتلا ہو جانا، نیکیوں پہ گھمنڈ کرنا، نیکیوں پہ توکل کرنا بہت غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور خلقتاً اللہ نے مومن کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا بھی،
فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے والا بھی بہت ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں نا کمپیوٹر وغیرہ میں، تو جو سافٹ ویئر اس میں ڈال دیا، جو پروگرام اس میں ڈال دیا تو اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مومن کے اس میں کمپیوٹر میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈال دی ہیں کہ بہت جلدی توبہ کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ نسین، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بھولنے والا ہے، بھول بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اذا ذکر ذکر، جب اس کو نصیحت کی جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس و شیطان سے لڑائی جاری رہنی چاہیے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں امتحان اور آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ ہم گناہ میں ابتلا ہمارا ہو سکتا ہے، نقصان کی چیزوں کی طرف ہم رجحان ہو سکتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے بھی آسانیاں اتنی پیدا فرمائی۔ اگر بھول اللہ نے پیدائشی طور پر رکھی ہے انسان کے اندر، تو یہ بھی ساتھ میں رکھا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لیتا ہے، جب اس کو یاد کوئی دلایا جائے، کوئی تذکیر کرے، کوئی نصیحت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتاً خلقتاً ایسا رکھا ہے کہ اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت پکڑ لے گا۔ تو ہمیشہ نصیحت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی، اور توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر مومن، عبد مومن، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہ اس کا کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو آپ بھی مبتلا ہیں، وہی مبتلا ہے، اس کا گناہ آپ کے لیے مضر نہیں، آپ کا چھوٹا گناہ آپ کو نقصان دے۔ دوسرا آدمی اگر کینسر میں بھی مبتلا ہے تو اس کے کینسر کا آپ کو تو کوئی نقصان نہیں، لیکن آپ کو زکام بھی ہو جائے تو اس کا نقصان ہو۔ اس لیے حدیث شریف کو بہت سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی ہمت بلند رکھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔